الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہان میں تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا یہی منشور ہے دہان میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے اگر یہ سیاست ہے تو یہ سیاست انشاءاللہ تا صبح قیامت ہوتی رہے گی کئی لوگوں کو پریشانی ہے لبیک کا نعرہ بھی سیاست ہے تاریخ لبیک یا رسول اللہ بھی سیاست کر رہی ہے تو میں نے کہا تم مذہب کا نام لے لے کر اتنا اجاگر کوئی بات بھی نہ کر سکے جیسے ہم سیاست میں آ کر گئے تو حسد کا شکار کیوں ہو گئے ہو ہمارے نزدیک تو سیاست اور مذہب جدا جدا ہے ہی کوئی نہیں جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز یہ تم نے جدا جدا کیا ہم نے تو کبھی پہلے دن سے کبھی بھی نہیں سوچا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں نماز بھی پڑھائی اور حضور نے اسی مسجد شریف کے اندر بیٹھ کر فیصلے بھی فرمائے اور نبی علیہ السلام نے اسی مسجد شریف کے اندر بیٹھ کر لشکر بھی روانہ فرمائے
اسی مسجد شریف کے اندر بیٹھ کر رسول اللہ نے دنیا سے آنے والے وفود سے ملاقاتیں بھی فرمائی. ہاں میرے آقا نے اسی مسجد میں بیٹھ گیا. تو بعد میں پھر ہوا نا کہ سپریم کورٹ اس جگہ بنایا گیا جہاں غریب بندہ جا بھی نہیں سکتا. وہ پہلے سوچے گا کہ 50 لاکھ کا وکیل کہاں سے لوں گا. تو مسجد میں تو غریب اور امیر اکٹھے ہی آ جاتے ہیں. ہاں جی وہاں ٹکٹ بھی نہیں ہوتا. تو مولانا بھی اتنے امیر کوئی نہیں ہوتے. وہاں 10,000 والا نماز پڑھا دیتا ہے. وہاں تو فیصلے کرنے والے بھی لاکھوں روپے لیتے ہیں. سیاست اور مذہب جدا ہوئے تو پھر یہاں تک نوبت پہنچی نا کہ ان کرسیوں پر بیٹھ کر بجائے اس کے کہ حضور کی عزت پر پہرا دیتے وہ گستاخوں کی وکالت کرنا شروع ہو گئے. جب سیاست اور مذہب ایک ہی ہو نا تو بحرین میں حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں بچے وہ گیند کھیل رہے تھے تو وہاں بحرین کا پادری بھی وہاں موجود تھا. وہ بیٹھا ہوا تھا تو گیند اس کے سینے پر جا کر لگی. اس نے گیند کو اٹھا لیا. فجالو یطلبونہ منہ, بچے وہ کہنے لگے جی گیند ہمیں دے دیں. فابا, اس نے گیند نہیں دی. فجال واحد منہم, ایک ان میں سے کہنے لگا کہ سالتوں کا بحق محمد کہ تو ہمیں ویسے گیند نہیں نہ دیتا تو حضور کا واسطہ ہم تجھے دیتے ہیں, ہمیں گیند واپس دے دے. تو فابا لعنہ اللہ وسب رسول اللہ, اس نے گیند بھی نہ دی, حضور کے خلاف گفتگو کر دی. فاقبلوا علیہم بسوالجہم, حضرت فاروق اعظم کی مرکز میں حکومت ہے. بحرین میں گورنر حضرت ابو ہریرہ ہے. بچے وہ سوٹیاں لے کر ڈنڈے لے کر اس پادری پر ٹوٹ پڑے. فما زالوا یخبطونہ حتی مات لعنۃ اللہ علیہ, وہ مسلسل اس کو مارتے رہے یہاں تک کہ وہ لعنتی مر گیا. فرفع الی عمر بن الخطاب, فیصلہ حضرت عمر کی عدالت میں لایا گیا کہ یہ نابالغ بچے ہیں, انہوں نے گستاخ رسول کو مار دیا. تو حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو کس نے حق دیا تھا, وہ گیند ہی تو اس نے لی تھی, یہ کون ہوتے ہیں بچے. فما فرح من فتح ولا غنیمت کفرحتہ بقتل الغلمان لذالک الاسقف, یہ ہوتے ہیں مسلم حکمران. جس دین کی ہم بات کرتے ہیں نا اس دین کے اندر بحرین سے فیصلہ جائے تو حضرت عمر کے بارے میں راوی کہتے ہیں کہ آپ کبھی بھی مال غنیمت سے کیسر و کسرا بھی فتح ہوئے نا, حضرت عمر اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا ان بچوں کے اس گستاخ رسول کو مارنے کی وجہ سے خوش ہوئے. ہاتھ چوک کے بھائی, ہاتھ چوک کے, سارا پورا ہاتھ چوک کے اس طرح کرو. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. یہ علماء بھی بیٹھے ہیں, شیخ الحدیث بھی بیٹھے ہیں. میرا ایک آپ حضرات سے علماء سے بھی سوال ہے, اگر میں غلط ہوں تو آپ نے مجھے کہہ دینی ہے یہ بات. 1,24,000 نبیوں تے رسولاں نو کافراں نال تا واہ پیا لیکن منافقاں نال نہیں. صرف حضور نو کافراں نال بھی واہ پیا تے منافقاں نال بھی واہ پیا. اگر میں غلط ہوں تسی مینوں بعد وچ دس دینی گل, میں رجوع کر لواں. میرے آقا و مولا نو منافقاں نال بھی واہ پیا کہ کلمہ پڑھ کے پیچھے نمازاں پڑھ کے حضور دے خلاف گلاں کرتے ہیں. آج بھی جڑے بکواس کرتے ہیں نا ساڑھے خلاف, یہ سیاسی ہیں, ان کو کس نے حق دیا ہے؟ یہ کوئی دین کے ٹھیکیدار ہیں. اور میں آکر ٹھیکیدار تے نہیں چوکیدار تے آنا, ٹھیکیدار دے پترا تو بڑھ جانے ٹھیکیدار. یہ کیا بات ہوئی جی, ٹھیکیدار ہے مولوی؟ میں آکر ٹھیکیدار نہیں لیکن ڈاکو بھی نہیں. ہاں جی, جنہاں ختم نبوت ڈاکے مارے اسی چوکیداری نہ کر دے, اسی تو آڑے کو پوچھ کے چوکیداری کرنی سی. ہمارے بات سر یہ منافقت ہے. ہمارے ساتھ ہماری تقریریں بھی سن لینا اور جا کر پھر تبصرے بھی کرنا. مولوی صاحب گلہ تے ٹھیک کی تھی لیکن میں کہا لیکن دیا پترا میں ایک واسطے میں بالکل اس گل دا مولانا تیار ہوں. میں جو دین پڑھیا ایک مہینے واسطے نا, میں اپنی پڑھائی جڑی نا اپنی پڑھائی میں جو پڑھیا میں اس تو بالکل جاہل ہونا. میں نو آگے کوئی نواں دین پڑھاوے جس دین وچ ختم نبوت تے پیروی نہ ہوئے, جس دین وچ حضور دی عزت دی گل بھی نہ ہوئے, جس دین وچ قرآن و حدیث بھی نہ ہوئے, جس دین وچ بدر بھی نہ ہوئے, جس دین وچ احد بھی نہ ہوئے, جس دین وچ خندق بھی نہ ہوئے,
جس دین وچ فتح مکہ بھی نہ ہوئے، جس دین وچ حنین بھی نہ ہوئے، جس دین وچ تبوک بھی نہ ہوئے، جس دین وچ یرموک بھی نہ ہوئے،